خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور گزشتہ سال پہلگام فالز فلیگ کی آڑ میں بھارتی جارحیت کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اور پاکستانی افواج کے بارہا متنبہ کرنے کے باوجود جنگ جنون میں مبتلا بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہیں آیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید صاحب، اور ساتھ ہی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں سردار حمید صاحب بھی ہمیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ احمد سعید آپ کا بھی، اور سردار حمید صاحب آپ کا بھی۔ احمد سعید صاحب، آپ سے بات کا آغاز کروں گی۔ سر، معرکہ حق کی کامیابی 1 سال مکمل ہو گیا ہے، سر کیا کہنا چاہیں گے اس کامیابی پر آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ سویرا، مجھے آپ اپنے پروگرام میں لینے کے لیے۔ یقینی طور پہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا دن ہے کہ جو آئی تھنک ہماری پوری قوم اس پہ فخر کر سکتی ہے، اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا کہ جو ابھی 21ویں صدی کی وارفیئر ہے اس کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان جیسی ایک اپنے سے، اگر آپ ان کے بجٹ کو دیکھیں تو 11 گنا ہم سے زیادہ بجٹ ہے، اور دفاعی اعتبار سے بھی اور باقی چیزوں کو دیکھیں تو کم از کم 6 سے 7 گنا ہم سے وہ زیادہ ہیں۔ بالکل سر۔ تو اب جو وارفیئر ہے وہ بیسیکلی نمبر کی گیم نہیں ہے، یا آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری، اس سے زیادہ آگے جو ہے، اور وہ ایک قوم کے طور پہ آپ کیسے ایک متحد ہو کے کیسے آپ چلتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ایران کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس اگرچہ ان چیزوں کی فقدان ہے، لیکن پھر بھی ایسے قوم وہ جب کھڑے ہو گئے تو متحد یہ ہو پھر کر، ایک بالکل قوم سر۔ کے لیے جی بالکل اتحاد، یگانگت اور یکجہتی، یہ بہت بڑے ایلیمنٹس ہیں آج کل کی وارفیئر کے۔ بالکل احمد سعید صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی اہم ہے جنگوں میں، لیکن ساتھ ہی تربیت، جذبہ جو پاک افواج میں ہے وہ جذبہ بھی ہونا ضروری ہے۔ سر کیا کہیں گے، بھارت کو اس سے کوئی سبق ملا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں دوبارہ بھی ایسی غلطی یا بے وقوفی ہم کہیں تو دہرائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو انڈین آرمی چیف ہے وہ آپریشن سندور 2 کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی سر نظر آ رہے ہیں۔ احمد صاحب جی یہ دیکھیں، یہ تو اپنے وہ عوام کو سمجھا ایک پاپولر ووٹ کے حوالے سے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے پہلی بات ہے دشمن کو ہمیں کبھی بھی نرم نہیں لینا چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ لیکن یہ کہ میرے خیال میں جس طرح کے سبق ان کو مل چکے اس پورے ہمارے معرکہ حق کے حوالے سے، تو اس میں چاہے وہ ان کی ایئر فورس تھی، چاہے وہ ان کی آرمی تھی، چاہے وہ ان کی نیوی تھی، تمام محاذوں پہ ان کے بڑی کمپریہنسو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا نا، جذبے کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیکنالوجی، ہماری جو سپیریئر آپ کہہ لیں کہ ہماری حکمت عملی، اس تمام نے بڑا اچھا رول پلے کیا، اور اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نئی وارفیئر کے اندر جو ہے اس میں اب یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں کہ جس کے پاس ٹیکنالوجی سپیریئر ہو، جس کے پاس جذبہ ہو، جس کے پاس حکمت عملی اچھی ہو، تو وہ ون کر سکتا ہے وار، جیسے کہ پاکستان نے کر کے دکھایا۔ بالکل احمد سعید صاحب، ایسی ہی بات ہے، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کل صبح 8 بجے GHQ میں ایک تقریب ہے جس سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی خطاب کریں گے۔ سر یہ خطاب آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہونے والا ہے اب؟ جی یہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ابھی دیکھیں گے، ابھی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ہماری عسکری قیادت کہلائے یا ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اب ان دونوں کو یکجا ہو کے کام کرنا پڑتا ہے، اور بہت قریب سے ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اس پوری وارفیئر میں نظر آئے۔ جبکہ ہمارے دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں بڑا کنفیوژن تھا، ان کے ہاں بڑی گیپس تھے، اور ان کو خود نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں عاصم منیر صاحب، ان کا کل کا خطاب ایک بڑا پالیسی لیول کا ہوگا، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی میرے خیال میں کہ جو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ایک راہ بھی متعین کریں گی کہ بالکل سر۔ قوم کو آگے کس طرف چلنا ہے انشاءاللہ۔
اور احمد سعید صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل اہمیت کا حامل تو ہوگا یہ خطاب جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے ہونے والا ہے. سر دشمن کے لیے اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا واضح پیغام ہوگا خارجیوں کے لیے، فتنۃ الہندوستان کے لیے، فتنۃ الخوارج کے لیے، افغان طالبان رجیم کی جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے، ان کے لیے واضح طور پر کیا پیغام سمجھ رہے ہیں آپ اب ہونے والا ہے سر کل کے خطاب میں؟ میرے خیال میں تو پہلے بھی چیف آف ڈیفنس فورسز نے بڑا واضح بیان دیا تھا کہ پاکستان اب ہارڈ اسٹیٹ ہوگا ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ آلسو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام خوارج یا وہ تمام ایلیمنٹ جو پاکستان کے لیے اندرونی خلفشار پیدا کر رہے ہیں یا بیرونی حوالے سے ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں، ان سب کے لیے ابھی اسٹیٹ بہت سخت اقدامات کرے گی. اور وہ اس حوالے سے میرے خیال میں اس لیے کہ ابھی اس کے لیے ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ ہمارے ہاں معاشی ترقی تاکہ چل سکے. اور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے یہ اندرونی اور بیرونی خلفشار ہیں ان کو ہم جو ہے نا آہنی ہاتھ سے نہیں نپٹتے. تو میرے خیال میں یہ بیان اس حوالے سے بڑا ایک پالیسی بیان ہوگا کہ آگے بھی ہمارا ملک اب کس طریقے سے چلے گا انشاءاللہ. کس طریقے سے چلے گا سر؟ آپ کو پوائنٹ آ گیا. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب نے. منور صاحب کل صبح 8 بجے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ GHQ میں ایک تقریب ہونے والی ہے جس سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب خطاب کریں گے. سر آپ کی نظر میں کتنا اہمیت کا حامل ہونے والا ہے یہ خطاب؟ ساتھ ہی معرکہ حق کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کامیابی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، پوری قوم ساتھ پوری عوام کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں تو سر سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں. منور حسین صاحب سے رابطہ بحال کریں گے. سردار حمید صاحب سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ GHQ میں جو تقریب ہونے والی ہے اس حوالے سے بھی اور معرکہ حق کے حوالے سے سر. جی دیکھیے بالکل ایک تو معرکہ حق 1 سال مکمل ہوا اور یقیناً پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، پوری قوم کے لیے بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ پاکستان نے اس معرکہ حق میں اور بنیادم مرصوص جو آپریشن تھا پاکستان کا بھارت کے خلاف، اور پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں کیا. آپ نے دیکھا کہ جب بھارت نے ایک اشتعال انگیزی جو ہے وہ شروع کی پاکستان کے اوپر اور معصوم پاکستانیوں کے اوپر اس نے بزدلانہ وار کیے رات کے اندھیرے میں، تو پاکستان نے یقیناً ایک تاریخی فتح تھی پاکستان کی، اور پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں اس کا جواب دیا اور یہ جنگ جیتی. اور یہ 4 روزہ جو جنگ تھی، آپ نے دیکھا کہ پاکستانی فورسز نے، پاکستان کی جو مسلح افواج ہے ان کی جو قیادت ہے، یقیناً سید عاصم منیر جو اس وقت فیلڈ مارشل کے عہدے پہ بھی انہیں ظاہر ترقی بھی دی گئی، اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا اس ساری جنگ کو اور ایک بہترین اور پروفیشنل انداز میں ان کی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ ان کے فوجی ٹارگٹس جو تھے ان کو نشانہ بنایا اور ایک تاریخی شکست سے دوچار کیا بھارت کو، جس کا پورا عالمی سطح پہ اوپر بھی پاکستان کی کاوشوں کو جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے. اور یقیناً آج پوری قوم اس کو بڑے فخریہ انداز میں اور بڑا جوش اور ولولے سے منا رہی ہے چونکہ پاکستان کی فتح ہے. اور پاکستان کی اس فتح کے بعد آپ نے دیکھا کہ طاقت کا توازن پاکستان نے بدل کر رکھ دیا اور آج پاکستان بلا شبہ جو ہے دنیا کے امن کی جو فیصلے ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور پاکستان نے جس دانش مندی کے ساتھ ساری دنیا کو آگاہ کیا جو بھارت کر رہا تھا، اس کے بعد جو پاکستان کا جواب تھا، تو یقیناً یہ پاکستان نے اس میں بہت گین کیا ہے اور پاکستان نے کامیابی سمیٹی ہے. اور سفارتی محاذ پر پاکستان جو ہے وہ بڑا اس وقت جو ہے وہ ایک عروج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے عروج حاصل کیا ہے سفارتی میدان کے اندر. اور پاکستان آج دنیا کے فیصلے، امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی کوششوں سے ہی جنگ بندی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ برقرار ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی ہے اور عالمی لیڈرز جو ہیں وہ پاکستان کے فیصلوں کو پاکستان نے فیصلہ کو جواب دیا، پوری دنیا نے یہ جواب دے گا. سر پوائنٹ آگے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر منور حسین صاحب ساتھ موجود ہے. منور صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کل صبح 8 بجے GHQ میں تقریب ہونے والی ہے جس سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب تقریب سے خطاب کریں گے. کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ خطاب؟ اور سر معرکہ حق کے حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے، اس پر بھی کامنٹ کریے گا. پہلے تو آپ کو، آپ کے دیکھنے والوں کو، آپ کی ٹیم کو، سب کو سلام.
मेरी उम्मीद है कि मेरी आवाज आ रही है आप तक। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब ये देखें, कौमों की जिंदगी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आता है और उसमें जो बाज़ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी तारीख का हिस्सा होते हैं और उसकी बुनियादी वजह ये कि वो इवेंट्स आपकी डायरेक्शन को भी सेट करते हैं जी। और वो इवन आपका हौसला भी बढ़ाते हैं। ये जो मार्का हक हुआ था मई 2025 में, इसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान का तासुर, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान का सफारती और सियासी जो कदोकाट है उसमें नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई और हर एनालिस्ट इस पर गुफ्तगू कर रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें से चंद वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ मुख्तसर अंदाज से। पहला ये कि जो आपकी फोर्सेज हैं वो उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है उसका लेवल बड़ा हाई है, जबकि दूसरी तरफ ये प्रिपेयर्डनेस मौजूद नहीं थी और यही वजह है कि उनके 4 की कमांडर्स ने रिजाइन किया या उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, बिकॉज वो तैयार नहीं थे और उन्होंने मोदी से कहा था कि हम इस जंग के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये कि आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ होनी चाहिए और इससे आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो सिंक्रोनाइजेशन थी सैटेलाइट, सेंसर और प्लेटफॉर्म के दरमियान में और जिस तरह से साइबर अटैक्स हुए तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज थी, जबकि इंडियंस इस पर तैयार नहीं थे। तीसरा, लीडरशिप मैटर्स अ लॉट, राइट मैन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। वहां पे मोदी था जो कि जंग की हिकमत अमली को समझता नहीं था। सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत के अंदर आपको हम आहंगी नजर नहीं आ रही थी, जबकि पाकिस्तान में आपकी सियासी क़यादत, आपकी अस्करी क़यादत, आप मीडिया वॉरियर्स, आपकी फॉरेन ऑफिस, आपकी एकेडेमिया, आपका आम बंदा, उसके अंदर हम आहंगी मौजूद थी। दूसरा एक पॉइंट जो है वो आपको नजर आता है, अ पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये हमारे मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रहा। 1990s में जब आपके ऊपर डबल सेट्स ऑफ सैंक्शंस लगे और आपको मिलिट्री हार्डवेयर मिलना बंद हो गए, तो उस वक्त से लेकर आपने पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस का आगाज किया। अब आप JF-100 देखिए, जरार टैंक देखिए और इसके साथ हिंगोर क्लास की जो सब मेरीन है उसे आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तुर्की के साथ मिलकर फिर जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं। इट मैटर्स अ लॉट और यही वजह है कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर उबूरियत भी है और आप घर में बना रहे हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है। जबकि इंडिया के पास जो है उधार की चीजें नहीं, कोई फ्रांस से, कोई रशिया से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं से, और उनके अंदर हम आहंगी नहीं थी। लास्ट पॉइंट, आपकी फोर्सेज जो है बैटल हार्डन फोर्स है, लगातार दहशत गर्दी के खिलाफ आपने जंग की है और आप हालत जंग में, तो ऐसी जो फोर्स होती है वो जंगी महारत ज्यादा रखती है, जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया की फोर्सेज है वो बैटल हार्डन फोर्स नहीं है। आपने गोल इसमें देखी है, इसमें ऊपर नॉर्थ में जो जिस तरह से चाइना से मार खाई उन्होंने पिछले साल, 10,000 मुरब्बा किलोमीटर उन्होंने हाथ से गवाया और फिर यहाँ पे भी तकरीबन हमने 180 चौकियां उनकी तबाह की थी। आपकी एयरफोर्स ने विद इन आवर उनके 7 फाइटर जेट, एक उनका ड्रोन था, उनको शॉट डाउन किया। तो ये महारत के बगैर नहीं था, ये सारे फैक्टर थे जिसके बाइस आप देखते हैं कि पाकिस्तान की फोर्स, ये लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की फोर्स के पास कैपेबिलिटी है, थी, इंडिया के पास कैपेबिलिटी थी और है, लेकिन फर्क जो है क्रेडिबिलिटी का है। इंडिया की क्रेडिबिलिटी जो है उसकी कैजुअलिटी हो चुकी है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी विद इन द रीजन एट सिस्टमिक लेवल उसने एमर्ज किया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। आजम मलिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आजम साहब, सर मौका हक के हवाले से बात कर रहे हैं, सर 1 साल मुकम्मल हो गया है, पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपके क्या जज्बात हैं बायसे सहाफ़ी और कितना फ़ख्र महसूस करते हैं सर आप? आसविरा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था। जी सर। आप देखिए, ऑपरेशन सिर्फ जिंदा नहीं, कौमें जो हैं वो ये नहीं होता कि कौमें आज कुछ पैसे कमा लिए हैं या उन्होंने कुछ मतलब कुछ पुल बना लिए हैं, कुछ सड़कें बना ली हैं। देखिए, कौमें सिर्फ
نہیں رہتی بلکہ اپنے وجود کو ثابت بھی کرتی ہیں. ایسا ہی اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قومیں تاریخ کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں اور کچھ قومیں تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہیں. ہاں جی آپ نے دیکھا جنوبی ایشیا میں گزشتہ برس ہونے والا مارکا حق شاید انہی لمحات میں سے ایک تھا جب پاکستان نے نہ صرف اپنی سرحدوں کا دفاع کیا بلکہ پوری دنیا کو یہ احساس دلایا کہ ریاست ابھی زندہ ہے. میں سمجھتا ہوں سویرا یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ پاکستان کو صرف معاشی مشکلات یا سیاسی بحرانوں کی عینک سے نہیں دیکھا جانا. ایک آپ کی غلطی ہو سکتی ہے کہ پاکستان بڑا کمزور ہے. آپریشن بنیاد میں محفوظ محض ایک عسکری کارروائی نہیں تھی سویرا بلکہ یہ ایک نفسیاتی اور اسٹریٹجک پیغام بھی تھا. میں سمجھتا ہوں سویرا اس آپریشن نے ثابت کیا کہ جدید جنگیں صرف توپوں اور ٹینکوں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن، سابر نگرانی، فضائی برتری اور تیز رفتار فیصلہ سازی سے جیتی جاتی ہیں. دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود جس نظم و ضبط اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا اس نے کئی بڑے دفاعی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا. میں پچھلے کئی سال سے ظاہر ہے پاکستان کی جو دفاعی اسٹریٹجی ہے اس کو بھی پڑھ رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں اور دنیا کی بھی جو دفاعی اسٹریٹجی ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک فوجی رد عمل نہیں تھا جو پاکستان نے دیا بلکہ ایک مکمل انٹیگریٹڈ وارفیئر ڈاکٹرائن کا عملی اظہار تھا جو پاکستان نے کیا. آپ نے دیکھا سویرا مارکا حق نے خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کیا. سب سے بڑی اہم بات ہے برسوں سے بھارت یہ سمجھتا رہا کہ معاشی طاقت، عالمی حمایت اور بڑے دفاعی بجٹ کی بنیاد پر وہ جنوبی ایشیا میں انکویسچن ڈومیننس حاصل کر چکا ہے جس کے اوپر سوالات نہیں ہو سکتے. لیکن گزشتہ سال کی کشیدگی نے یہ تاثر کمزور کر دیا. پاکستان نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ اصلی طاقت صرف ہتھیاروں کی تعداد سے نہیں بلکہ تربیت، نظم و ضبط اور اسٹریٹجک کلیئرٹی سے پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی عالمی مبصرین نے اس مارکے کے بعد جنوبی ایشیا میں ڈیٹرنس ایکویشن کو نئے انداز میں دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور پاکستانی فوج کی سب سے بڑی طاقت ہمیشہ اس کی پروفیشنلزم رہی ہے. دنیا کی کچھ جگہوں پہ ہوگا کہ آپ کے اس ادارے کے ساتھ کوئی اختلافات ہو گئے ہوں گے لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا بھر میں اختلافات ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سویرا ابھی جو آپریشن ایپک فیوری چل رہا ہے اس کے اندر صدر ٹرمپ نے جو سینٹرل کمانڈ کے چیف تھے ان کو مطلب معطل کر دیا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دنیا کی کئی افواج جو ہیں وسائل میں شاید ہم سے زیادہ بڑی ہوں مگر دیکھیں جنگی نفسیات جو ہوتی ہے وہ بیٹل فیلڈ کوآرڈینیشن کے ساتھ آتی ہے اور پاکستانی فوج نے ہمیشہ اس حوالے سے ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں سویرا یہی وجہ ہے کہ پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا فوج نے صرف دفاع نہیں کیا بلکہ قومی اعتماد کو بھی بحال کیا. وہ قومی اعتماد جو میں سمجھتا ہوں کہ 2018 سے لے کے یا آپ دیکھیں 2013 سے لے کے 2022 تک اس میں تھوڑی سی پرابلم آئی تھی وہ اعتماد بھی بحال ہوا. بالکل سر. اور دوسرے سال کے مارکے میں تو آپ نے اس اعتماد کو عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ایک ایسا ملک سویرا جو سیاسی تقسیم، معاشی دباؤ اور دہشت گردی کے خطرات میں گھرا ہوا تھا اس کی افواج نے دنیا کو حیران کر دیا. آپ دیکھیں تو صحیح. تو سویرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستانی فوج صرف ایک عسکری ادارہ نہیں بلکہ ریاستی استحکام کی علامت بن چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بحران آتا ہے تو عوام کی نظریں سرحدوں پر کھڑے ان سپاہیوں کی طرف اٹھتی ہیں جو خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور وہ ذمہ داری انہوں نے نبھا کر دکھائی ہے ہمیں گزشتہ سال. تو آپ جو مارکا حق اور آپریشن بنیاد المرصوص کے اوپر بات کر رہی ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندہ قومیں صرف جشن نہیں مناتی بلکہ اپنے محافظوں کی قربانیوں کو یاد بھی رکھتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ رات بھی لاہور کے اندر آپ نے دیکھا ہم نے چونکہ گلبرگ میرا وہ پاسر بائی ہے میں نے اپنے آفس سے گلبرگ کراس کر کے جانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں میرا وہاں پر ایک دنیا عمر آئی تھی. لبرٹی چوک میں سینئر منسٹر ہیں پنجاب کی مریم اورنگزیب ان کے ساتھ PHA ہیں راجہ منصور الحق اور دیگر افسران نے جس طرح سے عوام کو بلایا اور عوام کے ساتھ افواج پاکستان اور بیان المرصوص کا جو آپریشن تھا اس کی پہلی یاد کے اندر جس طرح سے انہوں نے ایک وہ کیا اور لوگوں نے جس طرح سے ان کو پذیرائی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی چونکہ جی پچھلے سال جنگ ہوئی تھی تو ہم نے جیت لی تھی اب آپ کریں. نہیں دیکھیں دنیا کے اندر آج بھی امریکہ کے اندر دوسری جنگ عظیم کا ایک ڈے ہے اسے بولتے ہیں سویرا ڈی ڈے. جی سر. اور آج بھی ڈی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. وہ پرانے فوجی جو ہیں میں فلوریڈا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کیا مطلب لوگ جھنڈیاں پکڑ کے سڑکوں کے اوپر ہیں.
تو زندہ قومیں مناتی ہیں اپنا جشن. اور میں سمجھتا ہوں میرا اس ساری صورتحال میں میں obviously کریڈٹ لیتا ہوں پاکستانی گورنمنٹ کو, اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کو. سینئر منسٹر مریم اورنگزیب ہیں, راجہ منصور, ان لوگوں نے ADCR لاہور تھے, میں ان کا نام ضرور لوں گا, کریم داد ہیں, بڑی بڑی کوارڈینیشن کی ہے انہوں نے. دیکھیں اس پورے منظر نامے میں اگر چین کا کردار اگر آپ اس کو مس کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہوگی. چین اور پاکستان کا تعلق آپ کو پتہ ہے اب صرف اقتصادی تعاون تک محدود نہیں رہا, بلکہ یہ گہری اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہو چکا ہے. چین بخوبی جانتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑنے کا مطلب پورے خطے میں عدم استحکام ہوگا. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ برس کی کشیدگی کے دوران چین نے نہ صرف سفارتی سطح پر پاکستان کی حمایت کی سویرا, بلکہ جدید دفاعی تعاون کے اثرات واضح طور پر دکھائی دیے. جدید ٹیکنالوجی, انٹیلیجنس شیئرنگ اور دفاعی کوارڈینیشن بٹوین دی ٹو کنٹریز نے یہ ثابت کیا کہ مستقبل کی جنگیں الائنس کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی. اور بھارت شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان داخلی مسائل کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے, لیکن مار کا حق نے یہ تصور توڑ دیا ہے. جنگیں صرف معاشرتوں سے نہیں جیتی جاتی. تاریخ پہ کئی مرتبہ کم وسائل رکھنے والی قوموں نے صرف عزم, ڈسپلن اور بہتر حکمت عملی کی بنیاد پر طاقتور دشمنوں کو حیران کیا ہے, اور پاکستان نے بھی یہی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مار کا حق صرف ایک عسکری کوارڈینیشن نہیں بلکہ ایک سمبولک وکٹری بن گیا ہے, اور جس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے آج پوری پاکستانی قوم. اور اصل حقیقت یہ ہے سویرا کہ پاکستان نے اس مارکی میں صرف اپنی حدوں کا دفاع نہیں کیا بلکہ اپنے قومی وقار کا بھی دفاع کیا ہے. دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا, مگر اگر جنگ مسلط کی جائے تو جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہی میچور ڈٹرنس کسی بھی ذمہ دار ریاست کی اصل طاقت ہوتی ہے. جنوبی ایشیا اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے سویرا. یہاں طاقت کا توازن صرف آبادی یا بجٹ سے طے نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلکہ ٹیکنالوجی, انٹیلیجنس الائنس اور قومی یونٹی سے طے ہوگا. مارکا حق نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے والے شاید اس قوم کی اصل نفسیات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکے. یہ وہ قوم ہے جو بحرانوں میں ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ مزید سخت ہو جاتی ہے. تاریخ ہمیشہ صرف طاقتوروں کو یاد نہیں رکھتی بلکہ ان قوموں کو بھی یاد رکھتی ہے جو مشکل وقت میں اپنے وجود کا دفاع کرنا چاہتی ہے. اور پاکستان نے گزشتہ برس یہی ثابت کیا ہے. شاید اسی لیے زندہ قومیں صرف فتح کا جشن نہیں مناتی بلکہ ان لمحوں کو اپنی قومی یادداشت کا حصہ بنا لیتی ہیں جب انہوں نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ ابھی وہ زندہ ہے. آپ نے دیکھا سویرا آخر میں آپ وہ ایک منظر تو دیکھیں, سوری وہ منظر, مطلب میں جرنلسٹ ہوں, میرا یہ کام نہیں ہے کہ میرا کام ہے حقائق کے اوپر بات کرنا, لیکن آپ اس ایک حقیقت کو دیکھیں جو مارکا حق کے دوران ہوئی جب میزائل فائر ہو رہے تھے اور لوگ یوں کر کے بیٹھے دیکھ رہے تھے. آپ نے وہ منظر دیکھا ہے, ایک بندہ گھر سے اٹھتا ہے, اپنی گن اٹھاتا ہے اور وہ ڈرون کو اٹیک کر رہا ہے. کیا دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ یہی زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ مل کر جس طرح سے لڑتی ہیں وہ دنیا کی یادداشت کا ایک حصہ بن جاتا ہے. بالکل اعظم ملک صاحب, ایسے ہی ہے جس طریقے سے پاکستان نے جواب دیا وہ رہتی دنیا تک بھارت کو یاد تو رہے گا. اور یہی بات پاکستان کا شروع دن سے اگر کہیں تو پاکستان کی جانب سے موقف تھا. DGISPR صاحب بھی بارہا یہی بات کرتے ہوئے نظر آئے تھے کہ پاکستان امن چاہتا ہے, لیکن اگر پاکستان کی سالمیت پر, خود مختاری پر کوئی بھی آنچ آئی تو سمجھوتا کسی صورت پاکستان نہیں کرے گا. اور حملے سے پہلے بھی بارہا یہی بات کی جا رہی تھی DGISPR صاحب کی جانب سے کہ پہل ہم نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ کی طرف سے پہل کی گئی تو پھر وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے اور پھر جواب ہم دیں گے کہ جواب ہوتا کیا ہے. مزید بھی اسی طریقے سے ٹرانسمیشن میں بات کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ٹرانسمیشن کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, مزید بات کریں گے.